اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا۔ ترجمہ: فَلْيُقَاتِلْ پس چاہیے کہ لڑے، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، الذین وہ لوگ، یشرونا جو بیچتے ہیں، الحیات الدنیا دنیا کی زندگی کو، بالآخرہ آخرت کے بدلے میں، ومن اور جو شخص، یقاتل لڑے، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، فیقتل پھر وہ مارا جائے، او یغلب یا غالب ہو جائے، فسوف تو ان قریب، نؤتیہ ہم اسے عطا کریں گے، اجرا عظیما بڑا اجر۔ یہ اس آیت کا ترجمہ ہے۔ اس سے پچھلے درس میں ہم لوگوں نے جہاد کے متعلق کچھ ہدایات پڑھی تھیں، اور اس سلسلے میں منافقین کا طرز عمل بھی بیان ہوا تھا کہ جب جہاد کا اعلان ہوتا ہے تو منافقین تاخیری حربے استعمال کرتے ہیں، ٹال مٹول کرتے ہیں، جان بوجھ کر دیر کرتے ہیں کہ ہمیں جانا نہ پڑے، اور جب لشکر نکل جاتا ہے اور اگر مسلمانوں کو شکست ہو جائے تو کہتے ہیں شکر ہے ہم ان کے ساتھ نہیں تھے ورنہ ہمیں بھی نقصان ہوتا، اور اگر مسلمانوں کو فتح مل جائے، مال غنیمت مل جائے تو پھر یہ کفِ افسوس ملتے ہیں کہ کاش ہم بھی گئے ہوتے اور ہم بھی مال غنیمت میں سے حصہ پاتے۔ یعنی انہوں نے جہاد جیسی عظیم عبادت کو صرف دنیا کمانے کا، مال غنیمت جمع کرنے کا ایک ذریعہ سمجھ رکھا ہے۔ تو آج کے درس کی جو آیت ہے اس میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ منافق اگر ٹال مٹول کرتے ہیں، تاخیری حربے استعمال کرتے ہیں، جہاد سے رکتے ہیں تو انہیں رکنے دو، مگر تم لوگ جو خالص مومن ہو، تم لوگ جہاد کے معاملے میں سستی نہ دکھاؤ۔ جب بھی جہاد کا اعلان ہو جائے، جہاد کا حکم آ جائے تو ایک بھرپور جذبے اور جوش کے ساتھ اللہ کی راہ میں نکلو، اس لیے کہ تم لوگ کامل ایمان والے ہو، تمہارے دل میں کلمہ جڑ پکڑ چکا ہے، بنیاد پکڑ چکا ہے، اور تم لوگ وہ ہو جنہوں نے آخرت کے بدلے میں دنیا کی زندگی کو بیچ ڈالا ہے، یعنی آخرت کے مقابلے میں تم دنیا کو لات مار چکے ہو۔ مومن جب کلمہ پڑھ لیتا ہے، ایمان والا بن جاتا ہے تو اس کی پھر اپنی کوئی مرضی نہیں رہتی، اس کی اپنی کوئی خواہش نہیں رہتی، یہ اپنی تمام مرضیات کو اللہ کے حکم پہ قربان کرتا ہے۔ اللہ نماز کا حکم دیتا ہے، یہ اپنی طبیعت کو، گرمی سردی کو نہیں دیکھتا، نماز ادا کرتا ہے۔ اللہ زکوٰۃ کا حکم دیتا ہے تو یہ بندہ یہ نہیں سوچتا کہ میرے جیب سے، پاس سے پیسے نکل جائیں گے، اللہ کے حکم میں زکوٰۃ ادا کرنے ہی کو یہ سعادت سمجھتا ہے۔ اور اسی طرح جہاد کا حکم آ جائے تو مومن اس میں بھی کسی صورت پیچھے نہیں رہتا، اور مومن تو در حقیقت اللہ رب العزت سے سودا کر چکا ہے۔ 11ویں پارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اللہ اور مومن کے درمیان ایک ڈیل ہو چکی ہے، ایک معاہدہ ہو چکا ہے، ایک خریداری ہو چکی ہے، اور وہ یہ کہ اللہ رب العزت نے مومن کی جان کو، اس کے مال کو خرید لیا ہے، بدلے میں اللہ رب العزت جنت عطا کرے گا۔ یعنی تم کلمہ پڑھ چکے ہو، تمہاری جان، تمہارا مال میرا ہو چکا ہے، میں نے خرید لیا ہے۔ جب میرے دین کو تمہارے مال کی ضرورت پیش آئے تم اپنا مال لٹاؤ، بدلے میں جنت ہے۔ جب میرے دین کو تمہاری جان کی ضرورت پیش آئے، اور جب اس دین کو خون کی آبیاری کی ضرورت پیش آئے، اس وقت اللہ کے راہ میں اپنا خون اللہ کی رضا کے لیے نچھاور کر دو، اس کے بدلے میں تمہیں جنت عطا کی جائے گی۔ اور جہاد اللہ رب العزت کا بہت بڑا حکم ہے، انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے۔ جو حضرات تاریخ اسلام سے واقف ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 52 جنگیں لڑی گئی ہیں، 52 جنگیں، جن میں سے 28 میں حضور علیہ السلام بنفس نفیس تشریف لے گئے ہیں، جنہیں غزوات کہا جاتا ہے۔ خواہش تو حضور کی یہ تھی کہ میں ساری جنگوں میں جاتا،
لیکن حضور نے فرمایا کہ اگر مجھے تم پر مشقت کا ڈر نہ ہوتا، اگر مجھے یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ تم پر بھی جہاد بالکل فرض عین کر دیا جائے گا تو پھر میں ہر جگہ خود جاتا، لیکن میں 28 جگہوں پہ جا رہا ہوں 52 میں سے، جہاد کی عظمت بھی بتا رہا ہوں اور ساتھ تمہارے لیے یہ ریلیکسیشن بھی کر رہا ہوں کہ جہاد فرض عین نہیں ہے۔ ہاں پھر بعض صورتیں ہیں جن میں فرض عین ہو جاتا ہے، وہ ایک الگ تفصیل ہے، علماء اس کو بتاتے ہوتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام 28 مرتبہ خود نکل رہے ہیں، اللہ کے لاڈلے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، نہ جاتے اللہ کبھی بھی ناراض نہ ہوتا، لیکن امت کو ایک پیغام دیا، امت کو ایک درس دیا کہ جب دین قربانی مانگے تو قربانی کے معاملے میں پیش رہو، آگے بڑھو، پیچھے نہ ہٹو، پشت نہ دکھاؤ۔ ایک تو خود جا رہے ہیں اور اوپر سے اپنی کس تمنا کا حضور نے اظہار کیا، لَوَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ۔ حضور فرما رہے ہیں میری خواہش یہ ہے، میری تمنا یہ ہے کہ مجھے اللہ کے راستے میں شہید کیا جائے، پھر زندہ کیا جائے، پھر شہید کیا جائے، پھر زندہ کیا جائے، پھر شہید کیا جائے، پھر زندہ کیا جائے۔ 3 مرتبہ حضور نے یہ بات فرمائی۔ یہ حضور علیہ السلام کی خواہش ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے جہاد کے متعلق کیا فرمایا کہ مَن مَاتَ وَلَمْ يَغْزُ، جس آدمی کو اس حال میں موت آ گئی کہ اس نے کبھی جہاد کیا ہی نہیں ہے، وَلَمْ يُحَدِّثْ بِهِ نَفْسُهُ، اور اس کے دل میں کبھی جہاد کی تمنا بھی بیدار نہیں ہوئی، مَاتَ عَلَى شُعْبَةٍ مِّن نِفَاقٍ، تو یہ نفاق کی قسموں میں سے ایک قسم پہ مرا ہے، منافقت کے شعبوں میں سے ایک شعبے پہ مرا ہے۔ یہ ممکن ہے کہ ساری زندگی جہاد اس لیے نہ کیا ہو کہ کبھی ضرورت نہیں پیش آئی، موقع نہیں ملا، لیکن دل میں بھی اگر تمنا نہیں ہے، دل میں بھی اس کی آرزو نہیں ہے کہ میں اپنی جان اللہ کی راہ میں لوٹاؤں، تو یہ منافقت کی ایک قسم میں سے مرا ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ تو دل میں کم از کم تمنا تو رکھی جائے کہ جب کبھی اس دین کو میرے لہو کی ضرورت پیش آئی تو میں دین کے گلشن کی اپنے لہو سے آبیاری کروں گا۔ تمنا اپنے دل کے اندر یہ جذبہ بیدار رکھا جائے، پھر اللہ بڑا قدردان ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ جو آدمی دل میں سچے دل سے جہاد کا جذبہ رکھتا ہو، ساری زندگی موقع نہ ملا ہو، اگرچہ وہ اپنے بستر پر مرے، اللہ قیامت کے دن اسے شہداء کی صفوں میں اٹھائیں۔ وَإِن مَاتَ عَلَى فِرَاشٍ، اگرچہ وہ اپنے بچھونے پر بستر پر مرا ہو، لیکن جذبہ جہاد کا سچا شوق رکھنے کی وجہ سے دل میں اللہ رب العزت اسے قیامت کے دن مجاہدین کے اندر اور شہداء کی صفوں کے اندر اٹھائیں۔ چنانچہ یہ صحابہ کرام کے جذبے تھے۔ چھوٹے چھوٹے بچے کمر بستہ رہتے تھے کہ ضرورت پڑے تو ہم اپنے آپ کو پیش کریں۔ بڑے بڑے صحابہ ہیں اور وہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ شہادت کی موت عطا فرما۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھیں، زندگی کے آخری ایام میں مدینہ المنورہ سے بیت اللہ آئے ہیں، مکہ مکرمہ میں بیت اللہ کا طواف کیا، کعبہ کے پردے کو پکڑ کے دعا کی، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک ووفاتا فی بلد حبیبک، اے اللہ اپنے راستے میں شہادت کی موت عطا فرما اور نبی پاک علیہ السلام کے شہر مدینہ منورہ میں دفن ہونا نصیب فرما۔ بندہ اپنی اوقات کے مطابق مانگتا ہے، اللہ اپنی شان کے مطابق عطا کرتا ہے۔ حضرت عمر اس مانگنے میں سچے تھے، اللہ نے اپنی شان کے مطابق دیا۔ شہادت مانگی تھی، یہ شہادت گھوڑے کی پیٹھ پہ آ سکتی تھی، کسی تیر کے لگنے سے آ سکتی تھی، کسی میدان جنگ میں آ سکتی تھی، لیکن کتنی عظیم الشان شہادت اللہ نے حضرت عمر کو عطا کی۔ مسجد نبوی ہے، مصلی رسول ہے، فجر کی نماز کی امامت کرا رہے ہیں، اس حال میں شہید کیا گیا۔ اگلی دعا کیا کی تھی؟ مدینہ کی مٹی نصیب فرما۔ مدینہ میں کہیں بھی دفن ہو سکتے تھے، جنت البقیع میں دفن ہو سکتے تھے، اللہ نے اپنی شان کے مطابق قبول کیا، حضور کے پہلو میں قبر مبارک عطا کر دی۔ تو یہ جذبے انسان اپنے دل کے اندر رکھے۔ اور ابھی جو ہم نے حدیث پڑھی ہے کہ حضور فرما رہے ہیں کہ میری یہ خواہش ہے کہ میں اللہ کی راہ میں شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں۔ ذرا سا سوچیں، نبوت کا جو درجہ ہے نا، یہ شہادت سے اونچا ہے۔ ایک آدمی 20 سکیل پہ ملازم ہو، مثال کے طور پر عرض کر رہا ہوں، تو وہ کبھی بھی 18ویں سکیل کی دعا نہیں کرے گا، کبھی بھی صلاۃ حاجت پڑھ کے یہ نہیں کہے گا اللہ مجھے 18ویں سکیل کی نوکری دے دے۔ حضور نبوت کے اعلیٰ منصب پر فائز ہیں،
شہادت میں کوئی تو چیز ہے کہ اس کے باوجود شہادت کی موت مانگ رہے ہیں اللہ رب العزت سے. تو کم از کم اپنے دل کے اندر یہ جذبہ بیدار رکھا جائے. اور پھر جہاد کی مختلف قسمیں علماء فرماتے ہیں. جہاد بالمال ہے، جہاد بالقلم ہے، جہاد باللسان ہے. اگر جہاد بالسیف کا موقع نہیں ہے، میدان کارزار میں اترنے کا چانس نہیں ہے، تو باقی جو جہاد ہے اپنے قلم کے ذریعے، اپنے شعور کے ذریعے، اپنی زبان کے ذریعے، تعلیم کے ذریعے، کسی کو اچھی بات بتانے کے ذریعے، ان جہاد میں انسان اپنے آپ کو لگاتا رہے، دل میں سچا جذبہ رکھے. اللہ قیامت کے دن ضرور اسے شہداء کی صفوں میں اٹھائے گا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے آپ کو اس دین متین پہ مر مٹنے کا جذبہ نصیب فرمائے. ترجمہ پڑھیے. فَلْيُقَاتِلْ، پس چاہیے کہ لڑیں، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، الذین، وہ لوگ، یشرون، جو بیچتے ہیں، الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کو، بالآخرہ، آخرت کے بدلے میں. وَمَن يُقَاتِلْ، اور جو لڑے، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، فَيُقْتَلْ، پھر وہ مارا جائے، او یغلب، یا غالب ہو جائے، فَسَوْفَ نُؤْتِیہِ، ہم ان قریب اسے عطا کریں گے، اجراً عظیما، بڑا اجر. آمین. اللہم انت السلام و منک السلام، تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، صراط مستقیم پہ استقامت کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرما. اس آیت کو ہماری جانب سے اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اے اللہ ہمیں بھی اپنے دلوں میں جہاد فی سبیل اللہ کا جذبہ بیدار کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اس آیت کو ہماری جانب سے اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اس کی برکت سے ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ یہ جتنے حاضرین مجلس ہیں، ان کے دلوں میں جو مستقبل کے نیک ارادے ہیں انہیں پورا فرما. اس آیت کے ایک ایک حرف کا ثواب ہمارے فوت ہو جانے والے عزیزوں، رشتہ داروں، والدین، اساتذہ اور ساری امت مسلمہ کے مرحومین کو پہنچا. اس کے طفیل ان کی قبروں کو جنت الفردوس کا نمونہ بنا. اس آیت کو ہم سب کے لیے ذخیرہ آخرت، وسیلہ نجات بنا.